جدے سینے تے قرآن نازل ہویا، جدے سینے تے قرآن نازل ہویا، وہ سینہ پوری کائنات تو اعلیٰ و عرفہ ہے۔ جیڑا فرشتہ قرآن پاک لے کے آندا رہا، وہ فرشتہ ساریاں فرشتیاں دا سردار ہے۔ جس مخلوق واسطے قرآن پاک آیا، وہ مخلوق ساریاں مخلوقاں تو عزت اور عظمت والی ہے۔ قرآن پاک دی حفاظت دا ذمہ اللہ پاک نے خود اٹھایا۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا کہ اس ذکر نو اتارن والے بھی اسیاں اور ایدی حفاظت کرن والے بھی اسیاں۔ اس طریقے دنال جڑا بندہ قرآن پاک پڑھے گا، قرآن پاک دی تلاوت کرے گا، قرآن پاک نال محبت کرے گا، او دی حفاظت بھی اللہ پاک خود فرمان گے۔ مثال حدیث دے اندروں بیان کرنا چاہن، حضرت ابو ہریرہ راوی نے رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے نے کہ جڑا بندہ ایت الکرسی رات نو پڑھ کے سو جاندہ ہے، اپنے جسم تے اپنے مال تے پھوک مار لیندہ ہے، فرمایا کہ اللہ پاک کے دے مال واسطے بھی ایک سیکورٹی گارڈ فرشتہ مقرر فرما دینے نے، اور ایدی جان واسطے بھی اللہ پاک ایک فرشتہ سیکورٹی گارڈ مقرر فرما دینے نے۔ صبح تک اے فرشتہ ایدی جان دی بھی حفاظت فرمائے گا تے ایدے مال دی بھی حفاظت فرمائے گا۔ قرآن ہے نا، قرآن پڑھے ہیں، اللہ نے قرآن دی برکت دی وجہ تو ایدی جان نو دشمنہ تو محفوظ کر لے، ایدے مال نو چوراں تو محفوظ کر لے۔ تو قرآن دیاں بڑیاں برکتاں، بڑیاں رحمتاں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ قرآن پڑھ دے نا، ہر وقت قرآن پڑھی جا رہے، قرآن پڑھی جا رہے، قرآن نال محبت کر دے، قرآن نال یاری لا لئے، فرمایا کہ اے بندہ اپنی زبان تو اپنی حاجت دا سوال، اپنی ضرورت دا سوال رب دے سامنے نہ بھی کرے، اللہ قرآن دی برکت دی وجہ تو بن منگیاں ہر چیز عطا فرما دیں گے، بن منگیاں اللہ پاک ہر مشکل دور کر دیں گے، ہر آسانی پیدا فرما دیں گے۔ تو وہ لوگ بڑے خوش قسمت نے، بڑے مقدرہ والے نے کہ جڑے آپ بھی قرآن پڑھتے نے تے اولادہ بھی قرآن پڑھ دیا نے، اہل و عیال بھی قرآن پڑھتے نے، وگرنہ اس دور دے اندر قرآن تو بڑی زیادہ دوری ہو چکی ہے۔ آئیے قرآن پڑھنا بھی ہے، قرآن دی فضیلت نو شان نو سننا بھی ہے، اور اگے پیغام پہنچانا بھی ہے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں، اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ، اللہ سنن تو بعد مل کے محبت دنال عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ محبت نال کہو ذرا آمین۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دا نام آئے، میرا دل کر دے محبت دا ترانہ پڑھ دئیے، پیار دا ترانہ پڑھ دئیے۔ فرمایا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا،
نبی کا گرانا بڑی شان والا، یہ آستانہ بڑی شان والا، جو صدیق کو دیکھا تو بولی یہ دنیا نبی کا دیوانہ بڑی شان والا، جو دیکھا بلال کو تو بولی یہ دنیا نبی کا یارانہ بڑی شان والا۔ آج سپیکر ساتھ چھڑ گئے تسی تے ساتھ نہ چھڑو، کہو سبحان اللہ۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ آئیے قرآن پاک دے اس مقام تے ترجمے تے غور کیجئے ذرا۔ فرمایا کائنات دے لوگو قرآن پاک دی تلاوت کرو، قرآن پاک نال محبت کرو، قرآن پاک نال یاریاں لگاؤ، قرآن پاک نال عقیدت اور احترام رکھو۔ اللہ سونے آؤ قرآن پاک نال یاری لاوانگے، قرآن پاک نال محبت کرانگے، قرآن پاک دی تلاوت کرانگے، مال کم ملے گا کہ اللہ پاک فرماتے نے وَشِفَاءُ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَشِفَاءُ لِمَا فِي الصُّدُورِ، فرمایا سی شفاواں عطا کر دوانگے۔ اللہ بس شفاواں عطا کریں گا۔ فرمایا نانا میرا بندہ وَغُدًا، اسی ہدایت بھی عطا کر دوانگے۔ اللہ سونے بس ہدایت ہی عطا کریں گا۔ فرمایا نانا شفاواں عطا کرن تو بعد، ہدایت عطا کرن تو بعد وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا سی رحمت بھی عطا کر دوانگے۔ ویکھو نا قرآن پاک دی تلاوت کرنی ہے نا، اللہ پاک نے شفاواں بھی عطا کرنیاں نے، اللہ پاک نے ہدایت بھی عطا کرنی ہے، اللہ پاک نے رحمت بھی عطا کرنی ہے۔ جدے تے تین انعام نازل ہو گئے نے، جڑا بندہ تین انعام دا مستحق بن گیا ہے نا، او دے مقدران دے کیا کہنے نے، میرا ویر قرآن نال یاری لا لے، قرآن پاک نال محبت کر لے، قرآن پاک نال وفاواں کرنا، قرآن نال تو وفاواں کریں گا تے قرآن تیرے نال وفاواں کرے گا، قرآن نال یاریاں تو لگائیں گا، قرآن تیرے نال یاریاں لگائے گا۔ آئیے قرآن پاک تو بعد میرے مصطفیٰ دا فرمانے علی شان سماعت فرمانا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، فرمایا جڑا بندہ
قرآن پڑھدا ہے نا، جڑا بندہ قرآن پاک پڑھدا تے پڑھاندا ہے نا، جڑا بندہ قرآن سکھدا تے سکھاندا ہے نا، جڑا بندہ قرآن دیاں تلاوتاں کردا تے کرواندا ہے نا، فرمایا او بندہ اللہ دی زمین تے بڑا ہی بہترین ہے نا، او بندہ اللہ دی زمین تے بڑیاں شاناں والا ہے نا، او بندہ بڑے مقدراں والا ہے نا، او بندے دیکھے آئی کہنے نے، او بندہ عقل مند ہے، او بندہ دنائے، او بندہ سمجھدار ہے، جیڑا قرآن تو دور ہے، جیڑا بندہ قرآن نال یاریاں نہیں لاندا، جیڑا بندہ قرآن نال وفاواں نہیں کرتا، صدیاں گزر گئیاں نے، سال گزر گئے نے، قرآن کدی کھول کے ویکھیا نہیں، فرمایا او بندہ عقل مند نہیں ہو سکدا، او بندہ دنا نہیں ہو سکدا، کیونکہ اللہ پاک نے دنائی قرآن اندر رکھی ہے، اللہ پاک نے حکمتہ قرآن اندر رکھیاں نے، اللہ پاک نے محبتہ قرآن اندر رکھیاں نے، اللہ پاک نے اخلاق قرآن اندر رکھیا ہے نا، اللہ اکبر۔ آئیے میرے پیغمبر دا ایک اور فرمان سماعت فرمانا ذرا، فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا اللہ پاک جس بندے دے نال بلائی دا ارادہ کر دینے، جس بندے نال اللہ پاک محبت دا ارادہ فرما دینے، اللہ پاک انہوں دنیا عطا نہیں کر دے، اللہ پاک انہوں کوٹھیاں عطا نہیں کر دے، اللہ پاک انہوں گڑیاں عطا نہیں کر دے، اللہ پاک دنیا دیاں دولتاں عطا نہیں کر دے، اگر مل جان تھی اللہ دا فضل ہے، اگر نہ ملن تھی اللہ دے گلے شکوے نہیں کرنے، مگر جدے تے اللہ مہربان ہندے نا، اے نہ سمجھیا کر اے دے کل مکان بڑا اچھا ہے نا، اللہ نے اے دے تے مہربانیاں کر دیتیاں نے، اے دے کل گھٹیاں بڑیاں چنگیاں نے دیتی اللہ مہربانیاں کر دے، نا فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا جدے تے اللہ مہربان ہندے نا، جدے تی اللہ کرم نوازیاں کرنا چاہند ہے، فرمایا اللہ پاک نو قرآن دا علم عطا کر دیندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے میرے پیغمبر دا ایک اور فرمان سننا ذرا قرآن دی شان اندر، فرمایا من حرفن کتاب اللہ، فرمایا جیڑا بندہ اللہ پاک دے قرآن دا ایک حرف پڑھ دینا، اللہ پاک انہوں 10 نیکیاں عطا فرما دیندے نے۔ میرے نبی نے قرآن پڑھ کے سنایا، میرے نبی نے مثال دے کر کے سمجھایا، فرمایا میرے صحابہ کرام الف لام میم، فرمایا میرے صحابہ میں نہیں آندہ کہ میں نہیں آندہ کہ ایک حرف ہے، فرمایا میں مکمدن ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، فرمایا جڑا بندان دینا الف لام میم، فرمایا اللہ پاک اس بندے نو 3 نیکیاں عطا کر دینے نے، 3 گناہ معاف کر کے 3 درجے جنت اندر بلند کر دینے نے۔ قرآن دے نیڑے آتے صحیح، قرآن نال یاری لاتے صحیح، مگر سانو تے قرآن پڑھن دا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ وہ بڑے مقدراں والے نے، بڑے نصیباں والے نے جڑے ہر وقت قرآن نال یاری لاندے ہیں، فری وقت ملے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے، دکان تے بیٹھے قرآن، ڈیرے تے گیا ہے قرآن، زبانی قرآن، اٹھن لگیاں سون لگیاں قرآن پڑھتا ہے۔ فرمایا اس بندے دے کیا ہی کہنے، میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے قرآن پاک دی شان اندر ایک جناب والا ترانہ سنیا جذرا قرآن پاک دی شان اندر،
ایک بک انگریز بنائیے ایک بک دا نام قرآن ایک بک انگریز بنائیے ایک بک دا نام قرآن ایک بک وچ دنیا رول گئی ساری ایک بک تو دور انسان ایک بک وچ بک غیرت دا نہیں ایک بک وچ بک غیرت دا نہیں ایک بک وچ مقصد انسان اتھے فیس بک کم نہیں آنا اتھے فیس بک کم نہیں آنا جتھے کم آنا قرآن اللہ اکبر اللہ آئیے میرے پیغمبر دا ایک اور فرمان سننا ذرا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے سیدہ عائشہ صدیقہ پڑھئے ذرا رضی اللہ تعالی مل کے پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے کون اماں جی عائشہ کون اماں جی عائشہ میرے پیغمبر دی پیاری بیوی اماں جی عائشہ میرے پیغمبر دی لاڈلی بیوی اماں جی عائشہ اللہ اکبر اللہ اے تواڈے سانگلے دا واقعہ بیان کرنا جانا باغ والی مسجد دی اندر سید عبد الشکور رحمہ اللہ تعالیٰ دے دین دیاں خدمتاں کر کے جناب دنیا تو چلے گئے نے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے حدیث پڑھا رہے نے تے حضرت شاہ صاحب فرماتے نے کائنات دے لوگوں آج لوگ اماں جان دے بارے بڑے بڑے الزام لگانے نے آج لوگ میری ماں دے بارے بڑیاں بڑیاں گلہ کر دینے اور نال اکھاں چو گنجو ڈول پینے اکھاں چو زارو کتاران سو آگے نے اے جگدیس دی کتاب دا ورکا گلا ہو گیا نال حضرت شاہ صاحب فرمانے نے کائنات دے لوگاں نے میری ماں تی الزام لگائے نے اللہ پاک نے قرآن آسمان تو نازل کر دیتا ہے فرمایا سبحانکا 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 کائنات دے لوگوں جس طرح میرا پیغمبر پاکے انج اماں عائشہ بھی پاکے اللہ اکبر اللہ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ قرآن پڑھن اندر ماگرے نا جیڑا بندہ قرآن دا کاری نا جیڑا بندہ قرآن دا عالم نا جیڑا بندہ قرآن بڑے آسن طریقے نال پڑھ دے نا سنیا جے بزرگو ایک گلاں سنان والے ہو حضرت مینوں تے قرآن ٹھیک نہیں پڑھنا ہوندا میں تے قرآن جدو پڑھنا ہے تے اڑ کے پڑھنا ہے نا میں جدو قرآن پڑھن واسطے بیٹھنا تے میرے کو قرآن نہیں پڑھیا جاندہ کوئی گل نہیں میرے بزرگ پریشان نہیں ہونا اللہ دے نبی فرمان دینے ایڑا بندہ کاری قرآن نا وہ جدو قرآن پڑھ دینا اللہ پاک انہوں قرآن پڑھندہ ایک درجہ تا کر دینے اور جیڑا بندہ قرآن صحیح نہیں پڑھ سکدا بزرگ بندہ نا زبان لڑکھڑان دیئے نا زبان توتلی نا فرمایا آڑ کے پڑھ دینا اٹک کے پڑھ دینا اللہ دے نبی فرمان دینے اللہ پاک نے کاری قرآن نو ایک اجر عطا کی دینا اور جڑا بڑھا جیا بندینا جڑا اڑ کے قرآن پڑھ دینا اٹک کے قرآن پڑھ دینا ہیلے تے بہانے نہیں کرتا بلکہ قرآن نال یاری لان دینا قرآن نال وفاواں کر دینا فرمایا آسمانہ تو آوازاں دیا نے او میرا بندہ ایک اجر میں تینوں اڑندہ دے دیتینا اور دوسرا اجر پڑھندہ تا کر دی جائے
اللہ اکبر اللہ ایتھے ہی بس نہیں میرے نبی فرمانے نے کل قیامت والا دن گئے گا کل محشر دا میدان گئے گا اللہ پاک انہوں پاک فرشتیاں دا ساتھ بھی عطا کرنگے اور نبیاں دا ساتھ عطا کر کے اللہ اپنی جنت عطا کر دینگے قرآن پڑھتے سے قرآن نال یاری لاتے سے مگر ساڑیاں چگلیاں تو جان چھوٹے دے اسی قرآن پڑھئے نا پیڑیاں مجلساں تو فرصت ملے تے قرآن پڑھئے اسی نماز پڑھ کے نا انج مسجد جو دوڑ لا کے جانے ہیں جنہیں پتہ نہیں بار کڈا کو ضروری کام ہے تے بینا اتھے حاجی کیمپ اندر ہوندہ بینا اتھے دکانہ دی ہوندہ لوگاں دیاں غیبتاں چگلیاں ڈیریاں تے بیٹھ کے قرآن پڑھے آ کر اے دنیا دیاں پیڑیاں مجلسہ کام آنیاں وہ بولو ایک کام نہیں آنی کام قرآن آنا ہے قرآن دی تلاوت نے کام آنا ہے اے جنہ نال بے کے کوئی چگلیاں غیبتاں کرنے انہاں نے محشر دے دین تینوں منہ بھی نہیں بکھانا انہاں نے تیری گل بھی نہیں سننی انہاں نے جا پائی جان تسی اپنا کام کرو اسی اپنا کام کرنے ایتھے اپنی تے قرآن آ جائے گا آ کے کہے گا تو دنیا تے میں نے پڑھتا رہے ہیں آج تیری کوئی گل سنن والا نہیں میں قرآن تیری گل سنن والا آج کوئی تیرے نیڑے نہیں آندا ماں جمن والی تیرے نیڑے قریب نہیں آ رہی میں قرآن نال تو یاری لائیے آج میں تیرے نال وفا کراں اللہ اکبر اللہ لو ماشاءاللہ پہلا سپیکر نے جواب دیتا ہوں لیٹ نے جواب دے دیتا ہے آج عنوان کوئی ماشاءاللہ پیارا سی آج دو میں شہوان جواب دے گئے تے ہون کڑی کنو تسی نہ جواب دے دی جائے ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے علی شان سماعت فرمانا ذرا سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر دینے فرمان دینے احد دا میدان نا جنگ احد نا میرے پیغمبر دے صحابہ شہید ہوئے نے میرے پیغمبر دے صحابہ جام شہادت نوش فرما گئے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انہاں شہیدانوں انج کر کے جناب دو ساتھیاں نو ایک قبر دی اندر دفن کیتا جائے تے جدوں دفن کیتا جان لگدا میرے پیغمبر فرمان دینے انہاں دی اندروں قرآن سب تو زیادہ یاد کنوے نا انہاں دی اندروں قرآن دا کاری کونے نا قرآن دا کس بندے نو حصہ زیادہ یاد نا صحابہ رد کرتے سونیاں اے جڑا صحابی نا انہوں زیادہ قرآن یاد ہے فرمایا انج کرو نا پہلے قبر دی اندر اینو اتارو نا پہلے لحظ دی اندر اس میرے پیارے صحابی نو اتارو نا انہوں اتاریا جاندہ پھر دوسرے صحابی نو اتاریا جاندہ پتہ چلیا مثال بیان کرنا چاہنا پتہ چلیا قاری قرآن دنیا تے بھی مقام والے آخرت کے اندر بھی مقام والے قاری قرآن پڑھن والا دنیا تے بھی لوگاں تو اگے کل قیامت والا دن ہوئے گا اتھے بھی ساریاں تو اگے ہوئے گا اللہ اکبر اللہ آئیے میرے پیغمبر دے ایک اور فرمان سننا ذرا اللہ دے نبی فرمانے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا محشر دا میدان ہوئے گا فرمایا اتھے مختلف لوگ جڑے نے شفارشہ کرنگے انبیاء شفارشہ کرنگے صحابہ شفارشہ کرنگے اللہ دے نیک اولیاء الرحمن شفارشہ کرنگے ولی گئے ولی گئے ولی گئے ولی دا مقام دنیا تے بھی بڑا
بڑا زیادہ ہے تے آخرت دے اندر بھی بڑا زیادہ ہے ولی گئے ولی کیڑا ہوندا ہے جڑا ولی اللہ اللہ دا دوست ہوئے ولی کیڑا ہوندا ہے قرآن پڑھن والا ہویا کردا ہے ولی ہوندا ہے نمازاں پڑھن والا ہویا کردا ہے نا ولی ہوندا ہے ذکر اذکار کرن والا ہویا کردا ہے ولی ہوندا ہے جدے چہرے نو ویکھ کر کے رب یاد آ جاندا ہے ولی ہے اللہ دا دوست ہوئے تے پنگ پین والا نہ اے نہیں کہ پنگ دا پیالہ پی لے چرس دا سوٹا لا لے تے شراب دی بوتل ہاتھ وچ پھڑیے تے لی کرتا پھر رہے عزیزوں میں بڑا بڑا ولی وال انہیں رکھے نے اپنے تو وڈے تے کپڑے بلکل گندے ترکے پائے نے تے والا جمی بو داڑھی جمی بو کپڑیاں جمی بدبو آ رہی ہے تو لوگ یقین منو گٹے گوڑے چمڑ دے اور میں نیٹ تے نا ایک دن ایک انہوں ولی تے نہیں کیا جاندہ پیر تے نہیں انہوں میں کہاں گا ٹیڑ پیڑ کہاں بلکل ننگا صدر بھی ننگی شرمگاہ بھی ننگی تے عورتاں گٹیاں گوڑیاں چھے جناب خدمت ہو رہی ہے لوگ آکے انہوں چمن دینے کیوں بھئی یہ رب دا ولی ہے اتھوں ہر مشکل دور ہوندی ہے میں قسم اٹھا کے بات کروں گا انج دا ولی ہو سکتا انج دا ولی نہیں ولی ہوئے جڑا شریعت دا پابند ہے تے جڑا شریعت دیاں دہجیاں اڑائے ولی ہو سکتا اللہ اکبر دعا فرماؤ اللہ ساڑی قوم نو ہدایت عطا فرمائے ایک قوم ایڈی پوڑی ہے ایڈی سوٹی قوم ہے ننگا بندہ ہے شریعتیاں دہجیاں اڑان والا ہے نہ منہ نہ متھا جن پاڑوں لتھا وہ کہہ دے میں ولی ہاں ساڑی قوم ادھر ٹر پہ ساڑی قوم دا کلمہ پڑھن واسطے تیار ہو جاندی ہے یاد رکھیا جی کل قیامت والے دن ایدہ بھی سوال دینا ایدہ بھی جواب دینا پہے گا کہ میرا بندہ میں تنہوں عقل دیتی شریعت دیتی قرآن دیتا دین دیتا مصطفیٰ دا فرمان دیتے ولیدہ چناؤ کنج دے بدبخت ولیدہ چناؤ کر کے آگے اللہ اکبر اللہ فرمایا اللہ دے ولی بھی شفارش کرنگے اور کل قیامت والے دن صاحب قرآن بھی شفارش کرے گا قرآن بھی شفارش کرے گا صاحب قرآن کون ہے جڑا قرآن نال یاری لا بیٹھے دنیا تے صاحب قرآن کیڑا ہے جڑا قرآن نال وفاواں کر دینا قرآن پاک نو یاد بھی کر دینا قرآن پاک دی احکام تے عمل بھی کر دے اے نہیں کہ کلہ حافظ بن گئے کلہ کی فضل کر لے کوئی پتہ نہیں قرآن پاک نے زنا نو منع کیتے اے حافظ قرآن ہو کر کے زنا کر رہے اے نہیں پتا قرآن پاک نے سود تو منع کیتے اے سودی کاروبار کر رہے قرآن پاک نے جناب والا ماپیاں دا دب دسیا اے ماپیاں دا نافرمانے انج نہیں قرآن پاک نے نماز پڑھن دا حکم دیتا ہے نا اے جناب شہر دکان پائیے نا حافظ سیڈی سینٹر حافظ فلم سینٹر ہوتے جناب لوگانو فلمہ تے گانیاں دی تلقین تے ترغیب دے رہے ہیں نہ آپ نماز پڑھ دے تے نہ لوگانو نماز پڑھن دین دے انج دا غافظ نہ کوئی انج دا کاری نہ ہوئے کاری قرآن ہوئے جنہوں رب دا قرآن آندہ ہوئے رب دا قرآن یاد ہوئے اور ایدی احکام تے عمل کرنے والا بھی گئے ایدی جناب والا جو اللہ پاک نے قانون نادل کی تینا انہا قانونات عمل کرنے والا بھی ہے اینواتے نے صاحب قرآن فرمایا صاحب قرآن کل اللہ دی عدالت کے اندر شفارش کرے گا کنج کرے گا
اللہ سونے اے میرے خاندان دے اللہ سونے 10 بندیاں تے جنہ تے جہنم واجب ہو جائے گی اللہ سونے اے تے میرے بڑے پیارے نے مالک اے تے میرے نال بڑیاں محبتاں کر دے جڑ اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ پاک صاحب قرآن دی من کے انہاں نوں جہنم تو آزادیاں دے کر کے جنت عطا کر دے گا اللہ اکبر اور قرآن کنج سفارش کرے گا قرآن کنج بندے دی سفارش کرے گا میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ دنیا تے قرآن پڑھدا رہیا جڑا بندہ دنیا تے قرآن نال وفاواں کردا رہیا ہر وقت قرآن پڑھدے نا فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا اے جو قرآن اللہ پاک دے سامنے آ جائے گا آگے عرضاں کرے گا اللہ 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 تیرا وعدہ نا قرآن بھی سفارش کرے گا مالکہ میں اپنے پڑھن والیاں دیاں سفارشاں کرنا چاہنا اللہ دنیا تے انہاں دے کولوں چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے نے اللہ سونیا معاف کر کے اج جنت عطا کر دے اللہ فرمان کے جا تمہیں جنت چ چلا جا تے اپنے پڑھن والے نو بھی جنت چ لے کر کے چلا جا قرآن پڑھو یار قرآن نال وفا کرو قرآن نال محبت کرو آج ساڑی قرآن تو اس قدر بے رغبتی ہے کہ آج ساڑیاں اولاداں یقین منو رون آندہ ہے جدو ماپے آندے نے قرآن پڑھ دے ٹھیک ہے نہیں پڑھ دا نہ پڑھے مسجد آندہ ہے ٹھیک ہے نہیں آندہ نہ آئے مگر میرا بچہ سکول ٹائم نہ پہنچنا چاہیے میں سکول دی تعلیم دے خلاف نہیں ضرور علم حاصل کرو مگر سکول دی تعلیم تو زیادہ مقدم ترجیح قرآن دی تعلیم نو دیتا جائے قرآن دی اہمیت و فضیلت نو مقدم رکھیا جائے قرآن تو کیوں سی دور ہو گیا میرے اور تسان دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے ذہن جنا ایک ایوی گل بن گئی ہے کہ جڑا قرآن دا کاری بن جاندے ہے وہ لوگ عزت نہیں کرتے یہی گل ہے کہ نہیں میں بھائی اس وجہ تو اپنے بچے نو حفظ نہیں کرانا کیونکہ انہوں لوگ کہنے کے مولوی انہوں لوگ کہنے کے مسیح بس بس کے بہ گئے میں تینوں بنانا انجینئر میں تینوں بنانا ڈاکٹر میرا ویر تیرے ذہن سے گل ہوئے گی کہ لوگ قرآن کاری قرآن دی عزت نہیں کرتے دنیا تے اگر کوئی غافل انسان کاری قرآن دی عزت نہیں کرتا تو دی اپنی مرضی ہے مگر جو عقل مند ہے دنا ہے وہ کاری قرآن دی ضرور عزت کرتا ہے تے کل قیامت والے دن بھی یہ دی عزت بڑی زیادہ ہوئے گی اور کئی لوگاں دا ذہن ہے اگر میں حافظ بنا لیا تو میرا بچہ بھوکا مر جائے میں قسم اٹھا کے بات کرنا چاہنا اللہ پاک نے اس قرآن دے اندر رزق دا ذمہ اٹھایا ہے فرمایا کہ میرا بندہ میں تیرے رزق دا ذمہ اٹھا لے اور نال فرمایا کہ تو میرے دین تے چل میرے دین دی لوگاں نو تبلیغ کر ایسے ایسے رزق دی اسباب پیدا فرما دواں گا کہ جتھے وہم و گمان بھی نہیں تیرا پہنچتا ہوئے گا اور تسی دیکھو ماشاءاللہ عالم دین کھانا پینا لباس اٹھنا بیٹھنا انہاں دا اخلاق فطرت سارے نالوں اچھی ہوندی کہ نہیں ہوندی وجہ کیونکہ قاری قرآن لوگاں تک قرآن پہنچا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار وزیر آباد دوا کیا نوٹ فرما دراؤں اس زمین تے اللہ پاک نے بہت بڑے ولی گزرے نے حضرت عبد المنان وزیر آبادی راگی ماغ اللہ سارے پڑھو رحمت اللہ علیہ اللہ انہاں دی قبر تے کڑوڑا رحمتہ دا نزول فرمائے ساڑھی جماعت دے بڑے بڑے شیخ القدیس گزرے نے فرمان دے نے اسی 4 بھائیاں اللہ پاک دیاں مرضیاں اللہ پاک نے میں نو اکھاں تو نبینہ پیدا فرما دیتے اور میرے دوسرے 3 بھائی نے اللہ پاک نے انہوں اکھاں والی نعمت عطا فرمائیے تے جدوں میرے دوسرے بھائی پیدا ہوں دے گے عمر تک پہنچ دے گے میرے ابو فیصلہ کر دے گے
اینو ڈاکٹر بنانا ہے، اینو انجینئر بنانا ہے، اینو پروفیسر بنانا ہے۔ جدو میری واری آئی تے میرے والد صاحب فرما دینے نہ تے ڈاکٹر بنن جو گئے، تے پروفیسر بنن جو گئے، نہ تے انجینئر بن سکتا ہے، تے اینو کی بنانا چاہی دے، اینو حافظ ہی بنا دینے۔ اللہ اکبر، اللہ کس قدر نا انصافی ہے۔ اسی نبین اکھاں تو نبینہ بندہ ویکھ لئیے، اسی آنے ہاں اے حافظ ہی ہوئے گا، حافظ ہی کی حالت گھٹا انہیں بھویں بلکیتا بھی نہ ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ نانا ویر سونیا انج نہیں کرنا۔ اللہ اکبر فرماتے نے انج کر کے میرے دوسرے ویر ڈاکٹر تے پروفیسر تے انجینئر بن گئے۔ اللہ پاک نے میں نے قرآن دی دولت نال مالا مال فرما دیتا ہے نا، میں قاری قرآن بن گیا، عالم دین بن گیا، شیخ الحدیث بن گیا، مدرسے تے اندر پڑھانا شروع کر دیتا ہے نا۔ وقت نے وفا نہیں کی تھی، میرے ابو دنیا تو چلے گئے نے، ہر بندے نے دنیا تو جانا ہی جانا ہے یار، اپنے جان دیا تیاریاں کر لے، اپنی قبر تے حشر دیا تیاریاں کر لے۔ فرماتے نے جدو میرا ابو دنیا تو چلا گیا، اے جڑے تین ویر نے انہاں نو نماز جنازہ دی اندر دعاواں بھی پڑھنیاں نہیں آیا، انہاں نو ابو دا جنازہ بھی نہیں پڑھنا آیا۔ یار کس قدر بندہ او غافل نا، باپ دنیا تو جا رہے ہیں، او باپ جنہیں لکھاں کروڑاں لگا کے تینوں ڈاکٹر بنایا ہے نا، آج جاندیاں تو دا حق بھی ادا نہیں کر سکتا، تیری ایسی تعلیم دا کوئی فائدہ نہیں۔ فرماتے نے جو میرے ابو دنیا تو چلے گئے نے، کافی دنوں تو بعد میرے ابو میں نو خواب اندر ملے نے، فرمان دینے بیٹا عبدالمنان کاش میں آج بڑا افسوس کر رہا، دوسرے تیرے تین ویر بھی اکھاں تو نبینے ہوندے، اکھاں تو نبینے ہوندے۔ حضرت عبدالمنان وزیر آبادی فرمان دینے ابو جان گل کیے کیوں انج کہہ رہے ہو؟ فرمان دینے میرا بیٹا انہاں نو میں اکھاں والا سمجھ کے ڈاکٹر تے انجینئر پروفیسر بنائے، آج جو دعاواں بھی نہیں کر دے، آج جو دعا کرن دے لائق بھی نہیں، اور تینو اکھاں تو نبی نہ سمجھ کے میں قاری قرآن بنا دیتا ہے نا، مدرسی اندر داخل کروا دیتا ہے۔ فرمان دینے بیٹا قرآن تو پڑھنا ہے، قرآن نال یاریاں تو لگانا ہے، اے جے پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ فرماتے نے قرآن دنیا کے رب دی زمین تے بیٹھ کر کے تم پڑھنے، اللہ جنت دی اندر تیرے باپ دے درجات بلند کر دیندے نے۔ قرآن نال یاری ہاتھ سے، قرآن نال بے وفائی نہ کر، قرآن نال یاری لا عدم کر لو۔ اللہ پاک نے 5 بیٹے دیتے نے، ایک نو ضرور قاری قرآن بناوا۔ اللہ پاک نے ایک بیٹا دیتا ہے، عزم کر لے کہ اے بیٹا ضرور میں قاری قرآن بناوا۔ دی وجہ کہ دنیا تو چلا جائے گا، تیرا بچہ قرآن، میرے نبی دا فرمان فرمایا ایک بندہ دنیا تو فوت ہویا ہے، او دی بیوی حاملہ سی، چند مہینے تو بعد بچہ دنیا تے آیا، باپ دنیا تو چلا گیا، جدوں بولن دے قابل ہویا، ماں نے انگلی تو پکڑے مسجد کے اندر لے کے آئیے تے قاری دے سامنے بٹھا دیتے، قاری صاحب فرمانے نے بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگو پڑھایا الف با، ہلے بسم اللہ دی با پڑھئیے۔ اللہ پاک نے اس بندے دا عذاب ختم کر کے دی قبر اندر آسانیاں پیدا کر دیتیاں نے۔ اور ایک بندے نے سوال کیتا مالکا کل تے بڑی تنگی سی پریشانی سی قبر اندر، آج کی معاملہ ہے؟ فرمایا تیرے دنیا تے جان، تو دنیا تو آگئے، تیرے دنیا تے آن تو بعد اسی تیرے گھر اندر ایک بیٹا عطا فرمایا سی، بیٹا آج بولن دے قابل ہوئے، تیری بیوی نے انہوں مسجد سے کھڑے ہیں، انہیں آج بسم اللہ پڑھے ہیں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ فرمایا سانو بسم اللہ دی زبان تو پڑھنا اس قدر پسند آیا ہے، اسی تنو جنت عطا فرما دی۔ جڑا ہوئے قاری قرآن، صبح شام قرآن پڑھے،
میرے واسطے صدقہ جاریہ بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ اللہ اکبر اللہ میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو ایتھے رحمت رب دی بس دیئے اے آلگ دنیا ساری تو جتھے پڑھیا جاوے اتھے رحمت رب دی فر فر پئی آوے جتھے پڑھیا جاوے اتھے رحمت رب دی فر فر پئی آوے میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو اللہ اکبر اللہ آئیے قرآن پاک دی آخری آیت سنیں جرا قرآن پاک دی شان اندر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ محبت ناظرہ پڑھو سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ آئیے قرآن پاک دی اس آیت دا ترجمہ سماعت فرمائیے ذرا فرمایا کائنات دے لوگو جڑا بندہ قرآن پڑھ دینا جڑا بندہ قرآن نال یاری لان دینا جڑا بندہ قرآن پاک نال محبت کر دینا فرمایا اللہ پاک قرآن پڑھن دی وجہ تو ایدے جسم دے اندروں جتنیاں بیماریاں نے اللہ ختم فرما دیندے نے آج میں پیغام دینا چاہنا پیغام نوٹ کریں ذرا پیغام نوٹ کریں پنڈوریاں دے باسیا اندر تے بار بیٹھن والے بزرگا پیغام نو نوٹ فرمائیں ذرا اگر کوئی دل دا مریض قرآن پڑھے اللہ شفاواں عطا کر دے گا اگر کوئی شوگر دا مریض قرآن پڑھے اللہ شفاواں عطا کر دے گا اگر کوئی ایسی مرض اندر مبتلا ہے جس مرض نو ڈاکٹرانے لا علاج کہہ دیتے نا میرا پیغام نوٹ کر فقیر دا پیغام نوٹ کر طالب علم دا پیغام نوٹ کر نہ نوٹ کر ذرا دل دیاں تختیاں تے نوٹ فرما لے اللہ دی قسم قرآن دی من کے رب رحمان دی من کے قرآن نال یاری تو لا لے قرآن پاک پڑھنا تو شروع کر دے اللہ پاک لا علاج بیماری نو اللہ شفاواں در تبدیل کر دے گا لاہور دا واقعہ بیان کران ذرا انج لاہور دا ایک بندہ نا اپنا واقعہ بیان کر دینا آندہ مینو اللہ پاک نے ایک بیٹا عطا کیتا ہے نا ایک بیٹا عطا کیتا ہے نا اور بیٹا بڑا سونے مکھڑے والا ہے نا بیٹا بڑا پیارا ہے نا میں دے گل دی انج ترجمانی کرنا چاہنا باپ کوئی والدین دی اولاد جنج دی بھی گئے کدی بھی والدین نے اپنی اولاد نو مندہ نہیں کیا کدی بھی والدین نے اپنی اولاد نو مندہ نہیں کیا کدی بھی والدین نے اپنی اولاد نو برا نہیں کیا اولاد نو دنیا والے طرح طرح دیا گلہ کرتے نظر آنگے مگر ماپے آندے نے میری اولاد تے سارے جگتوں پیاری ہے نا میری اولاد تے سارے جگتوں اللہ اور فائنا اللہ اکبر اے بندان دینا میرا بچہ چلن تو مزور ہے نا میرے بچے دے پیران دے اندر جناب والا انج لتان دے اندر چلن دی صلاحیت نہیں گھر بیٹھ کے بڑی تعلیم حاصل کر لیے نا میں اپنے بچے تو بڑا پریشان ایک دن میں کال میں دین دے نال مشورہ کیتا ہے نا میں نو کی کرنا چاہی دے نا حال میں دین نے قرآن پاک دی اے آیت پڑھئے نا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ یار تو قرآن نہیں پڑھیا قرآن پاک اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا جڑا قرآن نال یاری لائے گا اللہ شفاواں عطا کر دے گا اے بندہ دینا میں اپنے گھر اندر آیا آ
کے عزم کر لیا اج تو بعد اٹھ دیاں بیٹھ دیاں سوندیاں آندیاں جاندیاں قرآن پاک دیاں تلاوتاں کرنیاں نے قرآن پاک نال یاری لاؤ نا قرآن پاک نال محبت کرنی ہے وفا کرنی ہے نا فرماندا ہے میں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتے اللہ پاک نے قرآن دی برکت دی وجہ تو قرآن پاک دی برکت دی وجہ تو اللہ پاک نے میرے اس بچے نو چلن دی صلاحیت دے دیتی ہے اس بچے نو اللہ پاک نے ٹرن پھرن دی صلاحیت دے دیتی ہے نا جن نے کدی چل کے ویکھیا نہیں فرمانے نے میں قرآن پڑھدا جا رہا اللہ پاک میرے بیٹے نو شفاواں عطا کردا جا رہا ہے فرمایا قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن نال یاری خوشی لا لو رب مہربانیاں کر دے گا رب قدردانیاں کر دے گا قرآن تو دور نہیں ہونا قرآن خود بھی پڑھو اپنی اولاداں نو بھی پڑھاؤ اس قرآن کی اللہ پاک نے بڑی شان بیان فرمائی مگر مختصر وقت کے اندر جو بیان ہو گئے ادھے تے عمل کرے آجے خود بھی عمل کرو اور اپنی اولاداں نو بھی قاری قرآن بناؤ حافظ قرآن بناؤ اپنی اولاداں نو قرآن دی تعلیم ضرور دلواؤ مگر سکول تو سکول نو قرآن تو زیادہ مقدم ترجیح نہ دو اگر تیرا ایمان جدہ بن گئے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ فرمایا جڑا ساڑھے قرآن تو منہ موڑ جاندے وہ دی دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد کر دینے اور میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ قرآن نہیں پڑھدا جس دل اندر قرآن نہیں وہ انجی ہے جس طرح ویران گر ہویا مرضی تیری سونے تو ویران گر بننا ہے یا آباد گر بننا ہے مرضی تیری ہے تو دنیا آخرت بہتر کروانا چاہنا ہے یا اپنی دنیا آخرت برباد کروانا چاہنا ہے عزم کر لو کیوں بھئی اپنی اولاداں نو قرآن پڑھانا ہے کہ نہیں انشاءاللہ خود بھی پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا عزم کر لے میرا ہر ویر ہر نوجوان کہ میں صبح انی دیر تک کوئی کام نہیں کرنا جنی دیر تک میں قرآن دا ایک رکوع نہیں پڑھنا ادھے تے پریکٹیکل کر کے وے اپنی گزشتہ زندگی تے بھی نظر دوڑھائیں اور قرآن پڑھ کے جدو کاروبار تو شروع کریں گا شام تک مالک کرم نوازیاں کرتا رہے گا رحمتہ کرتا رہے گا اللہ دے حضور دعا ہے اور میری ماما بہنہ بھی کیونکہ ماما بہنہ جیڑیاں نے نا مین کردار انہاں مین کردار ماں دا ہویا کر دے مین کردار بیٹیاں دا ہویا کر دے میری ماما بہنہ بھی اس گفتگو تے نظر شادی فرمان اپنے بچیاں ضرور قرآن پڑھان فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وہ بڑے مقدرہ والے نے جڑے خود بھی قرآن پڑھ دینے اور اپنی اولاداں بھی قرآن پڑھان دینے اور دلی دعا ہے ملک پاکستان پوری دنیا تے جتھے جتھے کوئی قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ دی زندگی اندر برکتہ اور رحمتہ دا نزول فرما دے محبت نہ لکھو حسن آمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین